پرنسپلز آف اینیمل ایکولوجی کے اندر آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پاپولیشن ایکولوجی. سب سے امپورٹنٹ پاپولیشن ہے کیا، اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ اینی گروپ آف آرگنزم آف سیم اسپیشی occupying a particular place and functioning part of biotic community, which in turn is defined as assembly of populations functioning as unit, showing interaction due to co-evolved metabolic transformation in particular physical habitat. اس کا مطلب ہے سیم جو اسپیشیز کے جو انڈیویجول ہیں کسی ایک خاص جگہ پر کسی ایک خاص جو ہے وہ ہیبیٹیٹ کے اندر رہیں، وہ اس کی پاپولیشن کہلاتی ہے. اور یہ جو اس ہیبیٹیٹ ہے وہ اس کے ساتھ ویل اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر ایوولوشن نے اس قسم کی جو ہے وہ فزیولوجی، ان کی میٹابولک ایکٹیویٹیز جو ہے ان کے اندر چینجز آ گئی ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں، اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے نمبر کو انکریز کر سکتے ہیں. اوپر کی جو دو پکچرز ہیں وہ ایک جو ہے وہ پینگوئنز کی پاپولیشن کو ڈپکٹ کر رہی ہے. پینگوئنز جو ہے وہ انٹارکٹا جو ساؤتھ پول کا آئس کیپ ہے وہاں پہ پائے جانے والے برڈز ہیں. یہ برڈز جو ہیں اتنے ٹھنڈے جو ہے برف کے اوپر رہتے ہیں، وہیں پہ انڈے دیتے ہیں، وہیں کی مچھلی جو ہے پکڑ کے کھاتے ہیں، وہیں پہ ان کے جو ہے وہ انڈیویجولز جو ہے اپنی تمام تر زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جانور، یہ پرندے جو ہیں وہاں اس ٹھنڈی ترین انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اڈاپٹ ہو گئے ہیں. ان کی جو جسم کی جو فر ہے وہ ان کو اس سردی سے بچاتی ہے. وہاں پہ جو ہے ان کی جو ایگ لیئنگ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. وہاں پہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی شدید سردی کے اندر اور اسپرنگ کے اندر وہ ڈفر کرے گی. لیکن یہ جو جتنی جو پینگوئنز ہیں یہ دنیا کے اور کسی علاقے میں نہیں، صرف اسی جو ہے وہ انٹارکٹا کے پول پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور اس ٹھنڈے جو ہے انوائرمنٹ کے لیے اڈاپٹڈ ہیں. دوسری طرف جو ہے ڈیئرز ہیں، یہ جو ہے وہ گراس لینڈ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہربی وور ان نیچر ہے. جہاں یہ رہیں گے وہاں گراسز ہونا بہت ضروری ہے، وہاں پہ پانی کا چشمہ وغیرہ ان کے پانی کے لیے جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. ظاہری بات ہے جہاں گراس ہوگی وہاں کہیں نہ کہیں پانی کا سورس ہوگا جہاں سے یہ پانی حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پہ چھوٹے درخت بھی ہو سکتے ہیں جو ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں. وہاں بہت سارے ایسے کیموفلاجنگ جو ہے وہ ایریاز ہوں گے جہاں پہ جو ہے یہ چھپ سکتے ہوں پریڈیٹر سے، اور جو ہے یہیں پہ ان کے ینگ ونس جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، یہیں پہ وہ جو ینگ ونس ہیں وہ ریز ہوں گے، یہیں پہ ان کی زندگی جو ہے وہ گزرے گی. تو یہ جو ہے وہ اپنے اس فزیکل ہیبیٹیٹ سے جو ہے وہ ویل اڈاپٹیڈ جو ہے وہ ہو گئے ہیں. ان کی اڈاپٹیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، لہٰذا یہ اپنے اس جو ہے انوائرمنٹ کے اندر ویل سیٹلڈ ہیں. جب ہم پاپولیشن ڈینسٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں، اور وہ میئر جو ہے وہ اس کی ڈینسٹیز کے اندر ہوگا. مینز نمبر آف انڈیویجولس جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ میئر کریں گے. اس میں کروڈ ڈینسٹی جو ہے وہ نمبر آف انڈیویجولس آف پاپولیشن پر یونٹ ایریا ہے. یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک یونٹ ایریا کے اندر فلاں جو پاپولیشن ہے اس کی کتنے انڈیویجولس جو ہیں وہ ایک وقت میں آ سکتے ہیں. ایکولوجیکل ڈینسٹی انفیکٹ جو ایکچوئل جو ہے وہ آرگنزمز ہیں یا جو ایکچوئل ایریا ہے فزیکل ایریا، اس میں نمبر آف انڈیویجول جو ہے ایک وقت پہ ایک جو یونٹ ایریا میں یا ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر کتنے ہوں گے. فار ایگزامپل ایک قسم کا جو درخت ہے اس کے 20 جو درخت ہیں وہ 1 ہیکٹر ایریا کے اندر آ جائیں گے، لیکن کوئی دوسری اسپیشی کا درخت ہے تو ہو سکتا ہے وہ 1 ہیکٹر ایریا کے اندر صرف جو ہے 50 یا 100 درخت آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکچولی جو ہے جو فزیکلی پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیشی جو ہے اس کے درخت زیادہ 1 ہیکٹر ایریا کے اندر آ سکتے، دوسری اسپیشیز جو ہے اس کی مور اور لیس جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں. تو نمبر آف جو ہے وہ انڈیویجول آف ٹریز جو ہے وہ ویری کرے گا ود اسپیشی ایکچولی جو کہ اس ایریا کے لیے اس ایریا کے ریسورسز کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. چینجز جو ہیں وہ پاپولیشن کی ڈینسٹی کے اندر آتی رہتی ہے. مینس جو نمبر آف انڈیویجولس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ڈیو ٹو برتھ یا ڈیو ٹو ڈیتھ جو ہے وہ ان کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ چینج ہوگی. اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک ہے ریلیونٹ ابنڈنس اور دوسری ہے فریکوینسی آف اکرنس. ریلیونٹ ابنڈنس جو ہے انفیکٹ ٹائم ریلیٹڈ جو ہے وہ آبزرویشن ہے یا نمبر آف انڈیویجولس کی کسی بھی اسپیشی کی. اور فار ایگزامپل کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر کتنے برڈس دیکھے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو بجلی کی تاریں ہیں
ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے برڈز آ کر بیٹھتے ہیں. لیکن جو مختلف قسم کے برڈز آگے بیٹھتے ہیں، نمبر ایک وہ دن کے مختلف حصہ ہو سکتا ہے. دن کا جو ہے وہ شام کا وقت ہو سکتا ہے، صبح کا وقت ہو سکتا ہے، دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہیں وہ ہوں گی. کوئی بڑے سائز کے پرندے ہوں گے، کوئی چھوٹے سائز کے پرندے ہوں گے، کوئی بہت چھوٹے سائز کے پرندے ہوں گے. اب ان میں نمبر آف انڈیویجولس امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے جو بڑے پرندے ہیں وہ جو ہے زیادہ جگہ کھیلیں، لیکن ان کا نمبر کم ہو، 5 یا 6 پرندے ایک جو ہے وہ لمبی سی تار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن جو درمیانے سائز کے پرندے ہیں ہو سکتا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 50 کے قریب ہو یا 30 کے قریب ہو. وہ اتنی جو ہے سیم جو ہے تار کے اوپر بیٹھے ہوں گے جس کے اوپر بڑے پرندے صرف 5 بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح جو نیکسٹ اسپیشی ہے وہ جو ہے اس میں اگر چھوٹے پرندے ہیں تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ساتھ جڑ کر جو ہے وہ ڈھیر سارے جو ہے وہ پرندے اتنے ہی تار کے اوپر بیٹھے ہوئے، جہاں سب سے بڑے پرندے صرف 5 جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ بیٹھنے کا ان کا جو ہے وہ ٹائم، ان کا نمبر آف انڈیویجول، وہ جتنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے دیٹ از امپورٹنٹ جو ہے اور کتنی دیر کے لیے وہ وہاں پر بیٹھے رہے ہیں. فریکوینسی آف اکرنس، آپ کو یہ پرندے جو ہیں کہاں کہاں پر کتنی مزید جگہوں پہ نظر آتے ہیں، کس کس وقت میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. سیم ایکو سسٹم میں نظر آتے ہیں، اس ایکو سسٹم کے علاوہ کسی دوسرے ایکو سسٹم میں نظر آتے ہیں، کسی اسپیسیفک سیزن میں زیادہ نظر آتے ہیں، کسی خاص جو ہے وہ دن کے حصے میں زیادہ نظر آتے ہیں، کسی خاص فصل یا کسی خاص جو ہے وہ فوڈ سورس کے ارد گرد جو ہے وہ نظر آتے ہیں. دیٹ از فریکوینسی آف اکرنس. کہ وہ اور پھر جو ہے وہ کتنے انڈیویجولز جو ہیں وہ وہاں پر اس جگہ پر آئیں گے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کہ وہ جو ہے سنگل اسپیشی جو ہے اتنے جو ہے اسپیسیفک انڈیویجول کے ساتھ اس وقت میں اس جگہ پر پائی گئی ہے، اسی سیزن میں اسی جگہ پر فلاں ایکو سسٹم کے اندر اتنی ہی یہ اسپیشی جو ہے وہ پائی جائے گی. دیٹ از فریکوینسی آف اکرنس.